بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد نذیر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ اور اس سے پہلے کہ ہم موضوع کی طرف بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ تو اگر آخر میں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ تو چلتے ہیں بغیر کسی توقف کے اپنے موضوع کی طرف۔ تو آج کا میرا موضوع جو ہے وہ ہے اینٹی کرپشن لاز۔ اینٹی کرپشن کے جو لاز، ہم اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ آپ کسی اینٹی کرپشن کے مقدمے پہ پھنس جائیں، لیکن زندگی ہے، زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو معلومات ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اگر یہ میری معلومات کسی آپ کے کام آئیں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجر دے گا۔ تو یہ کیس لاز جو ہے وہ میں نے الگ الگ جو ہے وہ نکال کے رکھے کہ کون سے کیس لاز جو ہیں وہ ہمیں بیل سٹیج پہ سپورٹ کریں گے، اور کون سے کیس لاز ہمیں جو ہے بریت میں یعنی ٹرائل کے دوران ہمیں سپورٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ضمانت کے کیسز کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن اس سے قبل میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ سرکاری ملازمین کے خلاف فوجداری جرائم جو خاص طور پہ رشوت یا بدعنوانی کے معاملات ہوتے ہیں، تو ان کو اینٹی کرپشن لاز کے تھرو جو ہے ٹرائل کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ معاملات جو ہیں یہ اس میں کوئی پرائیویٹ پرسن ہو تو پرائیویٹ پرسن کو شامل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر پرائیویٹ پرسن جو ہے وہ سرکاری ملازمین کے ساتھ مل کر کوئی ایسی کارروائی کر رہا ہے یا ایسا کوئی جرم کر رہا ہے جو بدعنوانی اور دیگر جو اینٹی کرپشن کے لاز ہیں ان کے زمرے میں آتا ہے، تو پھر وہ بھی اینٹی کرپشن کے کورٹ میں ہی ٹرائل ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ چودھری پرویز الہی کا کیس جو اینٹی کرپشن میں اور دیگر سیاستدانوں کے اینٹی کرپشن میں چلتے ہیں، وہ اسی لیے چلتے ہیں کہ ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس میں سرکاری ملازمین کے کو ساتھ ملا کر کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کا جرم جو ہے وہ اس میں وہ شریک ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بھی ساتھ ٹرائل کیا جاتا ہے، اس کے بینیفیشری بھی ہوتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے جائزہ لیتے ہیں کہ ضمانت کے دوران جو کیسز آپ کے کام آ سکتے ہیں، وہ ہے جی کہ سب سے پہلے کیس لا ہے کہ 2015 CRLJ 90 پیج ہے، تو اس کا ریلیونٹ پورشن ہے اگر پولیس ملازم سے رشوت کی رقم برآمد نہ ہو تو وہ ضمانت کا حقدار ہے۔ یعنی اس سے رقم جو ہے وہ جو رشوت میں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ جو مدعی کلیم کر رہا ہے تو وہ رشوت کی رقم برآمد بھی ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد ہے جی یہ جو دفعہ 5 اور اس کی ذیلی دفعہ 2، یہ اینٹی کرپشن ایکٹ 1947، اس کو عام طور پہ 5247 کہا جاتا ہے۔ اس لیے 5247 کہا جاتا ہے کہ 1947 یہ ایکٹ ہے، اور سیکشن اس کا 5 ہے اور سب سیکشن اس کا 2 ہے، جس کے تحت جو ہے سرکاری ملازمین کو بدعنوانی میں جو ہے ٹرائل کیا جاتا ہے۔ تو اس کی بنا پر وہ اصول مساوات کی بنا پر، یعنی جو رول آف کنسسٹنسی، اصول مساوات کی بنیاد پر اس کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہوئی، یعنی ایک جو شریک ملزم تھا اس کی ضمانت ہو چکی تھی، تو پھر عدالت نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کی ضمانت بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد اگلا یہ کیسلا ہے جی 2013 PCRLJ 649۔ تو اگلا کیس لایا جس کا ریلیونٹ پورشن ہے کہ اینٹی کرپشن کیس میں پولیس کے بے گناہ قرار دینے کے بنا پر سرکاری ملازم کی ضمانت قبل از گرفتاری کنفرم ہوئی۔ یعنی پولیس نے لکھ دیا کہ یہ اس نے اپنی جو تفتیش تھی اس میں لکھ دیا کہ یہ بندہ بے گناہ ہے، تو پوسٹ اریسٹ اس کی پری اریسٹ اس کی کنفرم ہو گئی۔ یہ جی 2004 MLD 1836 پیج ہے۔ اگلا کیس لائی جی اینٹی کرپشن کیس میں پولیس ریکارڈ پیش نہ کرنے کی بنا پر ضمانت قبل از گرفتاری کنفرم ہوئی۔ یہ جی 2003 YLR 59 اس کا پیج ہے جی۔ تو اس میں وہ پولیس نے ریکارڈ پیش نہیں کیا۔ اگلا کیس لایا جی کہ مدعی نے بیان حلفی دیا کہ دراصل ملزم کو دی جانے والی رقم بجلی کا بل یعنی ڈیٹیکشن بل تھا، ضمانت منظور ہوئی۔ اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ بجلی کا بل تھا، یہ رقم رشوت میں نہیں دی گئی تھی۔ تو یہ پھر 2001 CRLJ 287 پیج۔ اگلا ہے جی کہ دفعہ 5247 جو ہے اس کے تحت
جو 161 تیپے کے تحت ممنوعہ کلاز میں فعال نہ کرتا ہے ضمانت منظوری. یہ جرم جو ہے وہ جو پروہیبٹڈ جو کلاز ہے اس میں یہ فعال نہیں کرتا. پروہیبٹڈ کلاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زخم جو ہے وہ آپ کو اگر یہ اپنے درمیانی حصہ جو جسم کا ہے اس سے اوپر لگتے ہیں، یعنی پیٹ سے اوپر وغیرہ لگتے ہیں تو وہ پروہیبٹڈ کلاز ہے، نیچے اگر لگتے ہیں تو وہ پروہیبٹڈ کلاز نہیں ہے. تو اس میں لہٰذا ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوتی زخموں والی یا ایسی کوئی، تو پہ یہ اس کو بھی پروہیبٹڈ کلاز میں دیکھا گیا کہ یہ اس میں فعال نہیں کرتا، لہٰذا اس کی ضمانت لے لی گئی. تو یہ ہے جی 2 کیس لائے اس میں. 2002 CRLJ 306، دوسرا ہے PLJ 2013 CRC 16. مدعی نے ملزم کے حق میں دفعہ FIR سے متضاد بیان دیا. مدعی نے یعنی وہ جو اس نے FIR میں کہا تھا اس کا جو بیان آیا بعد میں، وہ بیان جو تھا وہ اس کے خلاف تھا، یعنی تضاد پایا جاتا تھا 161 کے بیان میں اور FIR کے بیان میں. تو اس کی بنیاد پر اس کی ضمانت ہو گئی. تو یہ ہے جی اس کو 2000 PCRLJ 2080. اگلا کیس ہے جی ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کے باوجود مقررہ مدت میں ٹرائل کورٹ میں کوئی پروگرس نہ ہوئی تھی، ضمانت منظور ہوئی. یہ ہے جی 2006 PCRLJ 1399. آگے ہے جی کہ اس میں یہ کہا گیا کہ 5247 جو ہے یہ اس دفعہ کے تحت سزا 3 سال قید یا جرمانہ یا دونوں ہیں. اگر آخر کار عدالت جرمانہ کی سزا دیتی ہے تو ملزم کو جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہ ہے، ضمانت منظور ہوئی. یہ ہے 2012 YLR 1991. اگر جرم ممنوعہ کلاز میں فعال نہ کرتا ہو تو ملزم ضمانت کا حقدار ہے. یہ جی 2013 PCRLJ 1486 2013 YLR 2209 پیج. اینٹی کرپشن کیس میں اگر ملزم کے خلاف کوئی دستاویزی ثبوت نہ ہو تو ملزم ضمانت کا حقدار ہے. اگر اس کے خلاف کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے تو پھر اس کو ضمانت ملے گی. تو یہ ہے 2008 PCRLJ 778 پیج. اینٹی کرپشن کیس ملزم پولیس ملازم ہے، اس کے مفرور ہونے کا کوئی خطرہ نہ ہے، ضمانت منظور ہوئی. یعنی سرکاری ملازم ہے، اس نے کہاں بھاگ کر جانا ہے، اس لیے اس کو اگر سزا بھی ہوگی تو وہ اپنی ملازمت میں موجود ہوگا، تو اس لیے اس کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی. تو یہ ہے جی 2008 PCRLJ 1810. اینٹی کرپشن کیس چالان داخل، عدالت سماعت مقدمہ میں تاخیر تھی، ضمانت منظور ہوئی. یہ ہے جی PLD 2009 ISL پیج 9. وابڈا ملازم کے خلاف صرف FIA تفتیش کر سکتی ہے، ضمانت منظوری کے، کیونکہ وابڈا ملازم جو ایک فیڈرل محکمہ ہے تو اس کے خلاف تفتیش صرف FIA کر سکتی ہے. تو یہ جو تفتیش دیگر اداروں نے کی تو اس کی بنیاد پر اس کی ضمانت منظور ہوئی. یہ 2001 MLD 1680 پیج ہے جی. تو ٹرائل کیسز جو ہیں اس میں کیا کیس آپ کے کام آ سکتے ہیں، وہ ہیں جی اگر سرکاری ملازم عدالت کے کوگنیزنس لینے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کے خلاف سیکشن آف پروسیکیوشن لینا ضروری نہ ہے. مطلب اس کے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے وہ فوت ہو گیا اور اسے پروسیکیوٹ کرنے کے جو سینکشن لیتے ہیں سرکار لیتی ہے، یہ سرکاری وکیل کے ذریعے لی جاتی ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے. یہ کیس لایا جی 1992 CRLJ 155. فیڈرل شریعت کورٹ میں 197 زواج کو خلاف اسلام قرار دیا گیا. ویسے جو اس میں دفعہ 197 تھی اس کو فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا کہ یہ خلاف اسلام ہے. یہ 2002 CRLJ 431 ہے. اگرچہ 197 زواج کے خلاف اسلام قرار دیا گیا ہے، لیکن اس فیصلہ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا اور اس بارے سپریم کورٹ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہ دیا ہے. اس لیے سرکاری ملازم کے خلاف سینکشن آف پروسیکیوشن لینا لازم ہے. یہ کیس لایا جی 1992 PCRLJ 337. 197 زواد انکوائری یا اندراج FIR پر بار نہ ہے، بلکہ اس کا اطلاق عدالت کے کوگنیزنس لینے پر ہوگا. سرکاری ملازم کے خلاف پرچہ درج کروانے کے لیے پریئر پرمیشن ضروری نہ ہے.
یہ کافی سارے کیس لائے جی، میں کچھ بتا دیتا ہوں آپ کو. اس میں 2000 PCRLJ 1995، تو ایس 197 CRPC اینڈ سیکشن 6 کا سب سیکشن 5 آف پاکستان کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1998 being repugnant to injunction of Islam shall case to have effect after 31 مارچ 2005. یہ 31 مارچ 2005 کے بعد جو ہے وہ اس کے خلاف یہ ہو سکتا ہے سیکشن 6 اور سب سیکشن اس کا 5 جو ہے اس میں جو 197 کی کاروائی ہے وہ 31 مارچ 2005 کے بعد. 2000 یہ ہے جی کیس لا 2007 SCMR 1942. اینٹی کرپشن کیس میں مقامی تھانہ کی پولیس کو تفتیش کا اختیار نہ ہے. مثلا یہ خاص اینٹی کرپشن تھانہ ہی جو ہے اس کا جو مقامی تھانہ ہے وہ اس کو تفتیش نہیں کر سکتا. اس کی تفتیش جو ہے وہ اینٹی کرپشن کیس میں جو اس کے مخصوص تھانہ جاتے ہیں وہی کریں گے. 2015 PCRLJ 379 379 گورنمنٹ ملازم یعنی گورنمنٹ ملزم کے خلاف انکوائری کیے بغیر اینٹی کرپشن لا کے تحت FIR درج نہ ہو سکتی ہے. اگر کوئی سرکاری ملازم ہے، گورنمنٹ ملازم ہے، تو اس کے خلاف اگر FIR درج کرنی ہے تو ڈائریکٹ یہ FIR درج نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے اس کی ریگولر انکوائری کی جائے گی. انکوائری کے بغیر اس کے خلاف FIR درج نہیں ہو سکتی. تو یہ 2013 CRLJ پیج 7. 197 ضوابط پہ اندراج FIR پر بارنا ہے. یہ ہے جی PLD 1994 SC 281 2000 PCRLJ 1995. یہ ویلاگ لمبا ہو رہا ہے اس لیے میں جلدی آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی زیادہ تفصیل تو میں بتا نہیں سکتا کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے. زیر دفعہ 197 ضوابط پہ حاصل کردہ اجازت نامہ کو ایگزیبٹ نہ کروایا جائے تو سزا نہیں ہوگی. 1994 PCRLJ 111 PLJ 1994 CRC 149 پیج. 197 ضوابط کو غیر اسلامی قرار دیا گیا ہے. 1992 SCJ 305 2006 SCJ 614 2009 YLR 605 505. گورنمنٹ ملازم کے خلاف مقامی پولیس اسٹیشن میں بھی FIR درج ہو سکتی ہے. مقامی پولیس تفتیش بھی کر سکتی ہے. یہ بھی ایک 2 کیس لائے ہیں. 2008 CRLJ 95 اور PLJ 2009 CRC 1281. سرکاری ملازم کے خلاف مقامی پولیس اسٹیشن میں پرچہ درج نہ ہو سکتا ہے. FIR صرف متعلقہ تھانہ اینٹی کرپشن میں ہی درج ہوگی. یہ اب اس کے دوسرا ورژن آ گیا جی. تو وہ لہذا اس کو عدالت میں جائے گا تو وہ کویسٹ کر دی گئی تو FIR ہی کویسٹ ہوگی. تو PLJ 1998 CRC 1651 پیج ہے. سرکاری ملازم کے خلاف صرف اینٹی کرپشن سے متعلق تھانہ میں FIR درج ہوگی. مقامی تھانہ میں FIR درج نہیں ہو سکتی. PLJ 1998 لاہور 151. اگر گواہان نے رشوت لیتے نہ دیکھا ہو یا رشوت دینے والے اور ملزم کی گفتگو نہ سنی ہو تو سزا نہیں ہوگی. 2005 CRLJ 758 پیج. یہ ثابت کرنا لازم ہے کہ ملزم نے رشوت مانگی تھی ورنہ سزا نہ ہوگی. یہ ثابت کرنا پڑے گا. 2005 CRLJ 801. اگر اینٹی کرپشن عملہ کسی مجسٹریٹ کے بغیر ریڈ کرے تو پراسیکیوشن کیس مشکوک تصور ہوگا. تو یہ کیس لایا جی 1994 CRLJ 143 پیج. کسی گواہ نے مدعی کی شہادت کی تائید نہ کی. گواہان برآمدگی سے منحرف ہو گئے تھے لہذا اس کو بری کر دیا گیا. یہ 1994 CRLJ 484 پیج ہے. شہادت استغاثہ میں وقت، تاریخ، جگہ، وقوع یا گواہان چشمدید کا کوئی ذکر نہ تھا. رشوت دینے والا بھی اتنا ہی ملزم ہے جتنا کہ رشوت لینے والا. اس لیے صرف مدعی کی شہادت پر سزا نہیں ہوگی. صرف اکیلا مدعی ایک شہادت دے رہا ہے تو اس پر سزا نہیں ہوگی. تو یہ ہے جی 2001 PCRLJ 303. مدعی نے بوقت ضمانت ملزم کے حق میں بیان الفی دیا تھا ایسے گواہ کی شہادت پر سزا نہیں ہوگی. یعنی یہ عام ہوتا ہے کہ پولیس جب ضمانت کا موقع آتا ہے تو اس وقت وہ مدعی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ضمانت پہ اعتراض نہیں لہٰذا یہ ہمارا ملزم نہیں ہے. تو وہی جو بیان الفی ہے وہ پھر کافی ہے اس کی بریت کے لیے، پھر اس پہ سزا نہیں ہوگی. یہ ہے جی 2007 PCRLJ 1221 پیج. تو مجسٹریٹ نے مدعی اور ملزم کی گفتگو
جب ریڈ کیا، جب اس کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تو اس کا ریڈ کیا تو مجسٹریٹ ساتھ تھا، تو مجسٹریٹ نے نہ تو مدعی اور ملزم کی گفتگو سنی اور نہ ہی ملزم کو رقم لیتے ہوئے دیکھا۔ تفتیش کے مطابق اسے مدعی سے درخواست برائے ریڈ کا وقت یاد نہ تھا۔ ملزم رشوت لیتے وقت مجسٹریٹ یا کسی دیگر کو نظر نہ آ رہا تھا۔ جائے وقوع کا نقشہ نہ بنایا گیا تھا۔ استغاثہ مدعی کو پڑھ کر نہ سنایا گیا تھا، لہٰذا ملزم کو بری کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک گراؤنڈ ہے کہ استغاثہ جو ہے، جو اس پہ الزام ہے، وہ مدعی کو پڑھ کر سنایا جائے۔ تو یہ کیسلا تو کافی سارے ہیں، لیکن وی لاگ لمبا ہو رہا ہے، میں اس پہ جو ہے نا وہ آپ کو گھنٹوں بتا سکتا ہوں کہ ٹرائل میں اور ضمانت میں کتنے کیسز ہیں، بہت سارے کیسلاز ہیں، لیکن میں نے جو وی لاگ کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے جو لکھے تھے وہ میں نے آپ کی نظر کیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ملیں گے اگلے کسی نئے قانونی وی لاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو، یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آخر میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیجیے گا۔ تو آپ کا اور میرا اللہ حامی ناصر ہو۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ نگہبان۔